آپ نے کچھ ایسے اشارے دیے جو آنے والے وقتوں میں بتا رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے کسی بڑے منصوبے پر. تو یہ بحث ایک عرصے سے چل رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹس نہ ہونا بھی بڑی وجہ ہے پاکستان میں نقائص کی یا معیشت کے ترقی نہ کرنے کی, اور پھر نئے صوبے بھی ہونے چاہیے کیونکہ ماضی سے حالات کافی مختلف ہو چکے ہیں. آبادی کے اضافہ ایک بڑی وجوہات میں, پھر ان پہ بھی کام ہوگا آگے. جی بالکل کام ہو رہا ہے اور بڑی سیریسلی کام ہو رہا ہے کہ کتنے صوبے ہونے چاہیے. اچھا, اس کے لیے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی اور اس کے لیے پروونشل پرمیشنز بھی چاہیے ہوں گی آئین کے اندر, صوبائی اسمبلی سے. ہاں, تو ہو سکتا ہے پہلے وہ پرمیشنز ان سے یاد اگر نہیں ملیں گی تو پھر آئین کو امینڈ کر کے پرمیشنز ان سے لینے کی اجازت ہی ختم کر دیں گے. مگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو سیریسلی اس پروجیکٹ کو دیکھا جائے کہ 12 صوبے بنانے ہیں یا 33 بنانے ہیں. 33 32 33 اس لیے ڈویژنز جتنی ہیں نا اس ملک میں آلریڈی وہ ڈویژنز ہیں. اچھا, اگر آپ ان کو صوبے بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نئے باؤنڈریز نہیں بنانی پڑیں گی, ایک کنٹروورسی نہیں ہوگی. تو جو یہ ڈویژنز ہیں بس ٹھیک ہے, ہلکا بندیاں یا وہ آلریڈی سب کچھ ہے. تو اس لیے تو مگر یہ ہے کہ جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی خرچے بڑھ جائیں گے. ابھی 4 پروونسز کے اوپر اتنے پیسے لگتے ہیں, گورنر چیف منسٹر آنا جانا, چوی گاڑیاں, گورنر ہاؤس ہے, پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں 33 گورنر ہاؤس ہوں گے, وہ ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھ رہے ہیں. اچھا, اور پورے منصوبے بن رہے ہیں اور پوری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے, تاکہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ کہیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا ہے, اس کا سب کے جواب وہ اکٹھے کر رہے ہیں. اچھا, پورا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور آئی تھنک بڑی جلدی آپ اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ اور یہ بات شروع ہو جائے گی کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ وی شوڈ ہیو مور پروونسز. وہ اس لیے ایک تو ان کا یہ خیال ہے کہ کرپشن کم ہو جائے گی. یہ پروف کریں گے کہ جی جیسے لوکل گورنمنٹ میں اتنی کرپشن نہیں ہوتی, فنڈز استعمال ہوتے ہیں, تو یہ قسم کی ہائیبریڈ قسم کی لوکل گورنمنٹ ہوگی. یہ ہائیبریڈ کی طرف بڑے سارے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جی پیور لوکل گورنمنٹ بھی نہیں بنتی, پروونس نہیں بننے دیتے. 4 پروونسز وہ کہتے ہیں ہمارے پاور جا رہے ہیں, ہم نہیں جاتے. پروونسز جو ہے وہ بھی وہاں بھی بڑے مسئلے ہیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ درمیانہ راستہ ڈھونڈا جائے. اچھا, درمیانہ راستہ یا تو 12 پروونسز یا پھر ڈویژنز جتنی ہیں اتنی پروونسز بن جائے. اور پھر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر کس طریقے سے خرچے کم ہوں اور پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو, کام زیادہ ہو, کمپٹیشن آپس میں زیادہ ہو. تو یہ کافی کمپلیکس قسم کا فارمولا ہے. مگر ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے, انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, اور جگہ پہ بھی ایسے ہی ہے. اٹس اے بیٹر سسٹم ود دی پیسج آف ٹائم سب نے کیا یہ. لیکن سر صاحب یہاں پہ تو سندھ تو کم از کم مانتا ہے اس معاملے پہ, پیپلز پارٹی تو مادانی دکھائی دیتی. نہیں, یہی تو بات ہے نا, یہی تو بات ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب سے شروع کر لیں. حالانکہ گورننس کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں پنجاب بہتر ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از وائی جب آپ کہتی ہیں نا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائیں. پی ٹی آئی تو جو ہو انگریزی کا محاورہ ہے, از ان دا ڈاگ ہاؤس. یہ محاورہ ہے کہ وہ ڈاگ ہاؤس میں پی ٹی آئی, بیچارے پی ٹی آئی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی ادھر ڈاگ ہاؤس میں جانا چاہیں گے؟ وہ پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جو کہ کسی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے نہیں آئی پاور میں. یہ وہ پارٹی ہے. اور اس پارٹی کی سیکریفائسز بہت ہیں. ہاں, جانوں کے نذرانے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے بارے میں جو بھی آپ سمجھیں, ایک تو یہ کہ پروگریسو پارٹی ہے کمپیئر ٹو دی ادر پارٹیز, ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانیاں بہت ہیں. پاکستان کھپے بہت قربانیاں ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہ ذوالفقار علی بھٹو سول ملٹری بیوروکریسی کے کندھوں کے اوپر آئے, عوام کی ووٹ کے ساتھ آئے. اچھا, اور اس کے بعد بھی محترمہ بھی عوام کے ووٹ کے ساتھ آئیں. اور جب وہ وفات پا گئی تو آصف زرداری صاحب کی پارٹی بھی عوام کے ووٹ کے ساتھ آئی. ان کی کسی نے مدد نہیں کی. نون لیگ تو مدد کے ساتھ آئی نا. ایک آدھ دفعہ جو ہے اپنے جیسے 2013 میں وہ اپنا پیٹرول ڈلوا کے آ گئے. اس سے پہلے تو دھکا سٹارٹ ہی تھا. اسے بھی آصف زرداری صاحب آ رہے, اس کا الیکشن کہا کرتے ہیں 2013 جو بھی ہے تنقید اپنی. اور عمران خان صاحب بھی ایسے ہی آئے تھے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2018 میں عمران خان صاحب کو بنانے والے کون اور لانے والے کون اور نکالنے والے کون. میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی فارمولا کہیں طے پا رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے, ماضی سے مختلف ہی ہوگا کیونکہ پہلے بھی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں, ضیاء صاحب کے بھی دور میں بنی, اب کی بار مختلف ہوگا اور امپلیمنٹ کیا جائے گا بائی آئرن ہے. آئی ڈونٹ نو امپلیمنٹ ہو سکے گا کہ نہیں. اچھا, لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. اچھا, اور
ڈپینڈ کرتا ہے کہ موڈ کیا ہے وہاں، کہ وہ کیا کرنا چاہیں گے، کیسے کرنا چاہیں گے. اچھا. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ اتنی تعریفیں کرتا رہا تو پھر شاید تھوڑا سا موڈ. چلیں آپ نے تو بڑی پکچر بتا دی، تو جب بڑی پکچر کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو بڑے تھیٹر کا ذکر کر لیتے ہیں جہاں جنگ چھڑی ہے، اور ایک عرصے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے سولوشن کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. پہلے تو معاشی ناکہ بندی کر رہے تھے رشیا کی، لیکن اب اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر معاشی منصوبہ بندی وہ بھی مشترکہ کر رہے ہیں روس کے ساتھ مل کر. 28 پوائنٹس ہیں جو فارمولا سامنے آیا ہے. کتنا قابل عمل ہے اور یوکرین اور یورپ کے لیے اس میں دھچکا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ یوکرین کا سیکیورٹی کا ایشو ہے. جی. یورپ کی سیکیورٹی، رشیا کی سیکیورٹی، نیٹو کی سیکیورٹی. جی. اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، بزنس کا ایشو ہے. یہ ان کو پتہ چلا نہیں، اب باہر بات آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اچھا. پہلے یہ بات باہر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی بزنس کے اس کے اندر بھی انٹرسٹس ہیں کہ جنگ یہ ختم ہو اور امریکہ اور روس کاروبار شروع کریں. میں ادھر بعد میں آؤں گا. اچھا. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس صورتحال اس وقت ہے کیا. میں اس ایشو پہ بعد میں آؤں گا. فائنل سٹیج یہ آئی ہے کہ ابھی امریکہ نے اور روس نے بیٹھ کے ایک 28 پوائنٹ پلان یوکرین کا بنایا ہے جی کہ یوکرین کے اندر جنگ ختم کی جائے اور امن لایا جائے. جی. اس کے بعد لوگوں نے الزام لگا دیا کہ یہ تو روس والوں نے پلان بنا کے دے دیا. ہاں. ان کے نقطہ نظر سے اس میں زیادہ نکات ہیں جو روس کو فائدہ دے رہے ہیں. اور یہ تو روس کا پلان ہے. کیا اس میں تھا جو وہ کہتے ہیں روس کا ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ اس پلان کے اندر جو 28 والا پوائنٹ والا پلان ہے، اس کے اندر یہ تھا کہ جو علاقے اس وقت روس نے کانکر کر لیے ہیں جی وہ اب لیگلی روس کا حصہ سمجھے جائے گا اور روس عالمی برادری سے منوائے گا اور کانسٹیٹیوشن میں لکھوائے گا. جی. اور یہ ماننا پڑے گا نا، یہ اگریمنٹ ہے نا کہ دس ول بی دی انٹرنیشنل اگریمنٹ. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین جو رہ جائے گا 20% روس لے گیا، باقی کوئی 70-80% رہ گیا. وہ فوج لمبی چوڑی فوج نہیں رکھ سکے گا. یورپینز کہہ رہے تھے کہ جی 8 لاکھ کے قریب فوجی ہوں گے ہمارے، یہ کہتے ہیں 2 لاکھ ہوں گے. اب وہ اس میں کوئی فگر آ رہی ہے کہ جی 4 لاکھ 5 لاکھ سے زیادہ آپ فوج نہیں رکھ سکتے. یوکرین بہت بڑا ملک ہے. جی جی. تو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ رشیا کی بات مانی گئی کہ فوج جو ہے کم کی جائے گی اس کی لمٹ. تیسری چیز یہ ہے کہ یوکرین نیٹو میں نہیں رہے گا. جی. یہ ابتدائی نیٹو میں یہ نہیں رہے گا. اور جو علاقے روس نے لیے ہیں وہ ایک قسم کے بفر بن جائے گا بٹوین رشیا اینڈ یورپ. جی. اور یہ نیوٹرل بن جائیں جیسے سوئٹزرلینڈ نیوٹرل ہے. یہ نہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارنٹیز ہوں گی نیٹو کی، نہیں. سیکیورٹی گارنٹیز اگر ہوں گی تو وہ امریکہ اور روس دے سکتے ہیں وہ سیکیورٹی گارنٹیز، مگر یورپ اور نیٹو جو ہے وہ اس میں نہیں آنا چاہیے. بیکاز نیٹو کا جو چکر ہے نا، یہ نیٹو کا چکر یہ ہے کہ نیٹو